إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال جل جلاله في مقام آخر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون وما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. ساری تعریفیں، عظمت، بڑائی، بزرگی، حمد و کبریائی ہم سب کے خالق، مالک، رازق، رب کائنات اللہ رب العالمین کے لیے ہے. درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم پر، بالخصوص ہم سب کے آخری نبی، امام الانبیاء، خاتم النبیین، رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کی لائی ہوئی شریعت مطہرہ پہ عمل کر کے ایک انسان اپنی دنیا اور آخرت دونوں بنا لیتا ہے. درود و سلام کے بعد اللہ کے پیارے بندے، صحابہ کرام، تبع تابعین، صحابہ، محدثین، مفقہین، مصنفین اور تمام علماء اعظام، وہ علماء حق جن کے ذریعے سے رب العالمین نے ہم تک دین کی صحیح سمجھ پہنچائی ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو کروٹ کروٹ اپنی نور سے بھر دے مولا. آمین. میرے بھائیوں، اللہ نے یہ زندگی بخشی ہے اور اس دنیا کی حقیقت کچھ نہیں ہے، لیکن اس زندگی کی اہمیت بہت زیادہ ہے. یعنی جس گھر میں ہم رہ رہے ہیں، اس گھر کی کوئی ویلیو اہمیت نہیں اللہ کے نزدیک، لیکن اس گھر میں جو وقت ہم گزار رہے ہیں، اس دنیا میں جو زندگی ہم گزار رہے ہیں، اس کی اہمیت رب العالمین کے نزدیک بہت زیادہ ہے. اس کی اہمیت پہ لمبی باتیں نہ کہتے ہوئے یہی کافی ہے کہ اسی زندگی سے انسان اپنی جنت کی زندگی کما لیتا ہے. کتنی اہم ہے یہ، آسان نہیں ہے میرے بھائی. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، سورہ عصر، جو ہم سب آپ کو یاد ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر. اللہ نے
نے زمانے کی قسم کھاتے ہوئے کہا قسم ہے زمانے کی، قسم ہے لیل و نہار کی، قسم ہے صبح و شام کی، قسم ہے دن و شہر کی، سالوں کی، قسم کھاتا ہے اللہ تعالیٰ ان الانسان لفی خسر، انسان کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، کسی بھی راستے پہ چلنے والا ہو، پوری کی پوری انسانیت، پوری مانو، سب کے سب گھاٹے اور خسارے کی زندگی کا ہو۔ الا الذین آمنوا، گھاٹے میں، خسارے میں، تباہی میں کون لوگ نہیں ہیں؟ جن لوگوں نے ایمان لایا، اللہ پر ایمان لایا، رسولوں پر ایمان لایا، فرشتوں پر ایمان ہے، فرشتوں کو اللہ نے، اللہ کے وہ بندے ہیں، اللہ نے ان کو مختلف کاموں پہ مامور کر رکھا ہے، جزا و سزا کے دن پر ایمان ہے، تمام رسولوں پر ایمان ہے، کتابوں پر ایمان ہے، آخرت کے دن پر ایمان ہے کہ ہمیں آخرت میں مر کر کے اپنی دنیا کی سارے کیے ہوئے اعمال کا حساب دینا ہے، جزا و سزا، جزا بھی لینا ہے، بدلہ بھی لینا ہے اور سزا بھی پانا ہے، جو کچھ اللہ کے اللہ کی اس دی ہوئی چھوٹی سی زندگی میں ہم نے جو کچھ بھی اعمال کیے، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کی جو مومن ہیں، یعنی جو ایمان لائے ہیں اپنے خالق پر، اپنے مالک پر، اپنے مربی پر، اپنے پالنہار پر، وہ لوگ خسارے میں نہیں ہوں گے، وعملوا الصالحات، اور جو لوگ نیک کام دنیا میں کرتے ہیں، وہ دنیا میں، میرے بھائیو یہاں دو پہلو ہے اور اس آیت کے اندر اللہ نے کہا پوری انسان میں سب شامل ہیں، عیسائی ہے، بدھسٹ ہے، کرسچن ہے، غیر ہے، کوئی بھی ہے، مسلمان ہے، ساری انسانیت خسارے میں اللہ نے کہا ہے۔ اب اس انسانیت سے نکالا کس کو؟ مومن کو، کہ مومن خسارے میں نہیں ہے، اور ایک اور دوسرا ایک گروپ کو اللہ نے نکالا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگوں نے نیک کام کیا۔ مفسرین نے یہاں ایک نقطہ بیان کیا، بڑا اہم نقطہ، کہ اگر مومن ہے اور عمل صالح کرتا ہے تو خسارے میں نہیں ہے، اور اس کا فائدہ اس کو دنیا اور آخرت دونوں میں نصیب ہوگا۔ لیکن اگر کوئی مومن نہیں ہے، وہ صرف عمل صالح اگر کرتا ہے، مومن نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، کہ انسان ہے، دیکھیے انسان ہے، وہ عمل مومن نہیں ہے، لیکن وہ نیک کام کرتا ہے تو اللہ اس کو بھی دنیا میں گھاٹے اور خسارے سے بچا لیتا ہے۔ ایمان نہیں لایا ہے، اس کی وجہ سے آخرت میں اس کو گھاٹا ملے گا، لیکن اگر کوئی غیر مومن ہے، اگر وہ عمل صالح دنیا میں کرتا ہے تو اس کے عمل صالح کا بدلہ رب العالمین اس کو اس دنیا میں دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کتنے بیچارے غیر مسلم وہ لوگوں کی سیوا میں، لوگوں کے لیے اپنی جان و مال کی قربانیاں دے لٹاتے ہیں، اور اللہ انہیں امن و چین کی زندگی دیتا ہے، لوگوں کے کام وہ آتے ہیں، لوگوں کے دکھ و سکھ میں کام آتے ہیں، اللہ انہیں دنیا میں اس کا اجر دیتا ہے۔ اس آیت سے اس چیز کا مسئلہ مستمت ہوتا ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی عمل صالح کوئی بھی انسان کرے گا، اچھا کام کوئی بھی کرے گا، کسے باشد، کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، اللہ اس کو اس کا بدلہ اس کو دے گا۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور جو لوگ کسی کو حق بات کی وصیت کرتے ہیں، میرے بھائیو آپ مومن ہیں، عمل صالح کر رہے ہیں، نیک کام، عمل صالح کا مطلب اچھے کام، نیک کام، پن کے کام آپ کر رہے ہیں، اور کسی کو پن کے کام کرنے کی آپ تلقین کرتے ہیں، اس کو بتلاتے ہیں، تواصوا بالحق، کسی کو حق کی وصیت آپ کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں گھاٹے اور خسارے سے، بربادی سے بچا لے گا۔ وتواصوا بالصبر، اور صبر کی وصیت کرنے والا انسان وہ انسان ہے کسی کے مصیبت میں، مشکل میں، کٹھنائی میں، دکھ میں، تکلیف میں، اس کے دکھ تکلیف میں شریک ہو کر کے اس کو صبر کر دیتا ہے، دلاسا دیتا ہے، اس کے غم کو اپنا غم بنا لیتا ہے، اور اس کو صبر و تسکین اس کو دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس آیت کی سورہ کے اندر کہ ایسا انسان گھاٹا اور خسارہ میں کبھی بھی نہیں ہوگا۔ میرے بھائی آئیے اس آیت کی چھوٹی سی صورت پہ ہم ذرا سنجیدگی سے غور کریں۔ آج ہم مومن ہیں، اہل ایمان ہیں، یہاں سب ہم نے، ہمارے اندر نہ عمل صالح نہیں ہے، عمل صالح کی کمی ہمارے اندر ہے، تواصل بالحق کی کمی ہمارے اندر ہے،
تو ڈھونڈتے ہیں موقع، کوئی غلط کام کرے اس کو دیکھ کے مزہ آئے گا، وہ برائی کی طرف جا رہا ہے اس کو روکنے کی ٹھیک ہے برباد ہونے دیا جائے، کسی کو غم و تکلیف میں لے کر کے ہمارا سینہ نہایت ہی سکون اطمینان میں ہو جاتا ہے کہ اب مزے کی بات ہے۔ میرے بھائیو، اس سے آپ مزہ جو لے رہے ہیں، کسی کو غم میں تکلیف میں دیکھ کر کے آپ اس کو صبر کی تلقین نہیں کرتے ہیں تو آپ اس کا گھاٹا نہیں کر رہے ہیں، آپ اپنا گھاٹا اور نقصان کر رہے ہیں، اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں، دنیا کی زندگی برباد کر رہے ہیں، اور اپنے اس ایمان والی زندگی کو بھی برباد کر رہے ہیں آخرت کے لیے۔ اس آیت کا مفہوم ہم نے سمجھ لیا۔ میرے بھائیو، میں نے ایک چھوٹی سی حدیث آپ کے سامنے نوٹ کر کے لایا ہوں، اسی کے تعلق سے سرسری انداز میں 8 باتیں اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنے معجم الاوسط والکبیر دونوں میں انہوں نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے، اور امام البانی جو ہے امام المحدثین امام البانی رحمۃ اللہ علیہ جو جن کا حدیث فن علم حدیث پہ بہت بڑا ہوا دور حاضر پہ علماء پہ اہل علم پہ بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے حدیثوں کو چھانٹ کر کے رکھ دیا کہ کون سی حدیث صحیح ہے، کون غلط ہے، کون ضعیف ہے، کون موضوع ہے، انہوں نے ساری چیزوں کا علم ہم علماء تک پہنچایا دیتے ہیں۔ انہوں نے اس حدیث کو اپنی صحیح الجامع کے اندر اس حدیث کا ذکر کیا ہے، بڑی پیاری حدیث ہے، آپ سے توجہ کا ہوگا اطمینان و سکون کے ساتھ میرے بھائیوں، رسول کی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں انہوں نے اللہ کے نبی نے ایک صحابی کے سوال کرنے پہ آپ نے یہ باتیں آپ نے اس صحابی کو بتلایا، صحابہ موجود تھے، بڑی پیاری حدیث ہے میرے بھائیوں۔ آپ سے دردمندانہ اپیل ہے کہ رسول کی حدیث اپنے کانوں میں، اپنے ذہنوں میں، اپنے دماغوں میں بیٹھانے کی فکر کرو تاکہ ہمارے لیے آنے والا کل کا صبح و شام ہماری بدل سکے۔ آج دنیا کی لمبی لمبی باتیں جو ہمارے سامنے نہیں ہوتی ہیں، فیس بک کی دنیا سے، واٹس ایپ کی دنیا سے، نیٹ ورک کی دنیا سے ہم تلاش کر کے بہت ساری باتوں کو ہم اپنے ذہنوں میں بٹھا لیتے ہیں۔ میرے بھائیو، آج کے اس دور میں ہم مسلمانوں، عامت المسلمین کے لیے صرف اب یہی دیکھتا ہوں کہ یہی ایک ذریعہ رہ گیا ہے کہ جس کے ذریعے سے عوام اس دن کی باتیں سنتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، 30 منٹ کا وقت جو 35 منٹ کا ہے، اس میں آج کو آپ غنیمت سمجھ کر کے اللہ کے رسول کی حدیث کو آپ سنیں۔ وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال سأل رسول اللہ جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آئے، انہوں نے پوچھا ای الناس احب الی اللہ، اے اللہ کے نبی ہمیں بتلائیے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب اللہ کے نزدیک کون ہے۔ 2 سوال انہوں نے کیا تھا، آپ نے ایک سوال کا جواب آپ نے ایک سوال کا جواب ایک جواب دیا تھا، ایک سوال کا ایک جواب دیا تھا، اور دوسرا انہوں نے ایک سوال کیا تھا، اس سوال کا آپ نے 8 جواب دیا تھا۔ ایک آدمی اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں، صحابہ موجود ہیں، عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے آیا اور سوال اور انہوں نے سوال کیا ای الناس احب الی اللہ، اے اللہ کے نبی لوگوں میں اللہ کے نزدیک سب سے محبوب کون ہے۔ اور دوسرا سوال کیا کیا، وَأَيُّ الْأَعْمَالُ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ، اور کون کون سے ایسے کام ہیں، کون کون سے ایسے نیک کام ہیں جو اللہ کو زیادہ محبوب ہیں۔ آج کی اس محفل میں، اس مجلس میں کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ہم اچھے نہیں ہیں، ہر انسان اچھا ہے، اللہ کرے سب اچھے رہیں، آمین۔ اللہ کے نبی نے کہا سب سے بہترین انسان کون ہے، پہلے سوال کا جواب ای الناس احب الی اللہ، اللہ کے نزدیک لوگوں میں سب سے بہترین کون ہے، انسانوں میں سب سے بہتر کوئی بھی شخص ہو،
کسی بھی کوئی انسان ہو سب سے بہتر کون ہے؟ احب الناس الی اللہ انفعهم للناس، احب الناس الی اللہ انفعهم للناس، لوگوں میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جس سے انسانیت کو فائدہ پہنچے، جو انسان انسانیت کا ہمدرد ہو، جو انسان انسانیت کے کام ہے، وہ پوری انسانیت میں سب سے بہترین انسان شمار کیا جائے گا دنیا کے اعتبار سے۔ سب سے بہترین انسان کون ہے؟ جس سے انسانیت کو فائدہ پہنچے۔ اور اسی لیے اللہ تبارک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو رئیس الامہ کہا ہے۔ یہ پوری امت امتیوں کی سردار ہوگی، اس لیے کہ اس امت کے اندر پوری انسانیت کا درد کوٹ کوٹ کے بھرا ہونا چاہیے۔ انسانیت کے لیے، انسانیت کے دکھ و سکھ میں کام آنے والی یہ امت ہے میرے بھائیو۔ تو سب سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے فائدے مند ہو، اپنے لیے نہیں۔ مستاق اپنے لیے تو اچھا ہے، اپنے لیے بھلے ہیں، اپنے لیے تو ٹھیک ہے، اپنے لیے انسان ٹھیک ہے، غیر کے لیے آپ کا کیا کردار ہے؟ میرے بھائیو، ہر انسان اپنے سے یہ سوال کرے کہ ہمارا کردار اپنے سے غیر کے لیے کیسا کردار ہے؟ ہمارا ویوہار اپنے سے غیر کے ساتھ کیسا ہے؟ ہمارا ویوہار اپنے سے کم تر لوگوں کے ساتھ کیسا ہے؟ ہمارا ویوہار ایک علم والے سے کیسا ہے؟ ہمارا ویوہار ایک سماجی شخصیت کے ساتھ کیسا ہے؟ ہمارا ویوہار محتاجوں کے ساتھ، خلاسوں کے ساتھ کیسا ہے؟ انفعهم للناس، ہم سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا ہے؟ ہمارے اخلاق سے، ہمارے کردار سے، ہمارے مشوروں سے، ہمارے لین دین سے، ہمارے باقی طور طریقوں سے، ہمارے اور سارے معاملات سے، ان ساری زندگی کے معاملات سے لوگوں کو کچھ فائدہ پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا ہے؟ میرے بھائیوں، ہم سب کو اس تعلق سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم سے انسانیت کو فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے، ہم سے مانوتا کو فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے، اس مانو ذاتی کو اگر انسان کو عالم مسلمان سے فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے، تو لیکن انفعهم یہ اللہ کے ہاں یہ محبوب کریں گے۔ تو سب سے بہترین انسان کون ہے؟ جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ صحابی رسول نے دوسرا سوال کیا تھا، وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ، کون سے ایسے اعمال ہیں جس کے کرنے والے اللہ کو زیادہ محبوب ہیں؟ میرے بھائیوں، آج ہم سب اپنے کارناموں کو، اپنے کرتوتوں کو، اپنے کیریکٹروں کو، اپنے اعمال کو، ہر انسان اچھا بنانے کی فکر کرتا ہے۔ اب اچھا بنانے اور اپنے اعمال کی ترجمانی لوگوں کے سامنے اس انداز میں کرتا ہے کہ اس کو اچھا بنا کر کے پیش کر دیا جائے، گرچہ وہ ساری چیزیں شریعت کے متضاد چیزیں ہوتی ہیں، شریعت کے متضاد ہوتی ہیں ساری۔ سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حب الاعمال الى اللہ عز وجل سرور تدخل على مسلم، سرور تدخل على مسلم، سب سے بہترین اعمال اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ عمل ہے جو ایک مسلمان کسی مسلمان کے پاس جائے تو اس کو خوش کر دے، یا اس کو خوشی کے ساتھ اس سے ملے، طلاقت وجہ کے ساتھ ملے۔ سرور تدخل علی مسلم، ایسی خوشی پیدا کرے وہ کہ جو انسان ایسا خوشی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پیدا کرے جس سے اس کو بھی خوشی نصیب ہو۔ میرے بھائی، یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ آپ وہ کام کریں، وہ اعمال کریں، وہ اس طریقے سے اٹھیں، اس طریقے سے لوگوں کے ساتھ پیش آئیں کہ جس کے ذریعے سے لوگوں کو خوشیاں نصیب ہو، لوگوں کے دلوں کو ٹھنڈک نصیب ہو، لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹ آ جائے، روتے چہروں کو خود ہنسی آ جائے۔ آپ لوگوں کو ہنسانے والا، لوگوں کو خوش رکھنے پہ اعمال کرے، کسی کے دل اور کلیجوں کو چھلنی کرنے والا اعمال نہ کرے۔ سب سے بہترین عمل جس عمل سے لوگوں کو، مسلمانوں کو خوشی نصیب ہو۔ دوسرا عمل تکشف عن قربۃ، کوئی مسلمان کسی مسلمان کی غربت کو، کٹھنائی کو، مشقت کو اس سے دور کر دے۔ ایک مسلمان کٹھنائی میں، پریشانی میں، مشقت میں، بیماری میں، قرض میں اور بہت
محبوب بنانا چاہتے ہیں کہ میرا اللہ مجھے اپنا محبوب بنا لے، میرا اللہ میرے رسول مجھے اپنا محبوب بنا لیں، تو آپ کا یہ کردار ہونا چاہیے کہ تکشف عنہم قربتن، آپ اپنے بھائی سے کسی قربت کو یعنی کسی کٹھنائی کو، کسی آفت کو، کسی پریشانی کو دیکھیں تو آپ اس سے ہٹانے کی، اس سے دور کرنے کی آپ فکر میں لگ جائیں گے۔ چاہیے جانے تو میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، یہ میرا کام نہیں ہے، وہ جو کیا وہ اس کا انجام اس کو ملے گا۔ میرے بھائیوں وہ تو اعلیٰ مسئلہ ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو اللہ کے نزدیک اچھا بنانا چاہتے ہیں، آپ اپنے رب کے نزدیک محبوب ہونا چاہتے ہیں، رسول کے نزدیک محبوب ہونا چاہتے ہیں، تو آپ کا یہ کردار ہونا چاہیے کہ آپ اپنے مسلمان بھائی کے مسکرانے کا سبب بن جائیں، ان کے ہونٹوں کی گلیوں کو چھین کر کے ان کے چہروں پہ مسکراہٹ لانے والا سبب بن جاؤ میرے بھائی۔ آپ ان کی آفت، ان کی پریشانیوں کو ان کے کلیجوں سے نکالو، ان کے دلوں کی الجھنوں کو نکال کر کے ان کے لیے ٹھنڈک اور امن و سکون کا ذریعہ بن جاؤ۔ اور تقضی عنہ دین، کوئی آپ کا بھائی، مسلمانوں کی اچھی خاصی آبادی ہے میرے بھائیوں، آج ہماری دولتیں صرف ہمارے کام آتی ہیں، آپ کی ان دولتوں میں، آپ کی ان مال و دولت میں حق و معلوم، بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ لوگوں کے حقوق آپ کے مال و دولت میں رکھے ہیں۔ کوئی قرض دار ہے، قرض کی بوجھ سے دبا ہوا ہے، آفت و پریشانی میں ہے، قرض کی بوجھ سے وہ ہے اور کرا رہا ہے، وہ قرض ادا نہیں کر پاتا ہے۔ اس مسلم سماج کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنا چاہتے ہیں، کہاں اپنے رب کے پاس میرے بھائی کو، اپنے اللہ کے پاس اگر اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنا چاہتے ہیں تو اس مسلمان بھائی کے قرض کی ادائیگی کا سبب بننا چاہیے۔ یہ نہیں چلو باؤ ہم تمہیں کہا کرے بہتر ہے کہہ دیا کہ بینک کو کہ نہیں طرف سفارش کرا تو ہر پیسہ نکلوا دے، وہ قرض کی ادائیگی کا سبب وہ مدد کرنے والا نہیں ہے میرے بھائیوں، وہ آپ کا دشمن ہے جو آپ کو بینک کی طرف لے کر کے جاتا ہے، آپ کو سودی پیسہ نکلوانے کا سبب بنتا ہے، آپ کے لیے گواہی دیتا ہے، وہ آپ جان لیں کہ وہ آپ کا اندرونی طور پہ ایک بہت بڑا دشمن ہے۔ اور ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیے۔ تقضی عنہ دین، کسی قرضدار مسلمان کے قرض کی ادائیگی کا سبب بننے والا مسلمان اللہ کے نزدیک سب سے محبوب۔ تکشف عنہ قربتن، تقضی عنہ دینا، اور تطوع عنہ جوعا، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا جائے۔ ہمیں بھوکوں کو تلاش کرنا، اپنے آپ کو اچھا بننا ہے، غریبوں کو، مسکینوں کو تلاشو۔ کون ہے جس کے پاس کھانے کے نہیں ہے؟ کون ہے جس کے پاس پریشانی کی زندگی گزر رہی ہے؟ کس کے بھوک و پیاس کی زندگی کون گزار رہا ہے؟ آپ کو تلاش کرنا ہے، کس لیے؟ اپنے اوپر احسان کرنے کے لیے، تاکہ اللہ ہمیں کیا کرے، اپنے محبوب بندوں میں شمار کرے۔ اس شاعر نے کیا خوب کہا ہے، حشر میں وہ رات پڑے گی تجھے بھاری، حشر میں وہ رات تجھے پڑے گی بھاری، جو رات تیرے ہمسائے نے فاقے میں گزاری۔ حشر میں وہ رات تجھے پڑے گی بھاری، جو رات تیرے ہمسائے نے فاقے میں گزاری۔ جس رات کو تمہارے پڑوسی نے فاقے میں بھوکے سے، ان کے بچوں نے بھوک کی زندگی جس رات کو گزاری ہوگی، وہ رات یقین جانا میرے بھائیوں آپ کو بخشنے والی نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن وہ رات کی تاریکی آپ کے خلاف گواہ بن جائیں گی۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کہا، جو مسلمان کسی مسلمان کو کھانا کھلاتا ہے، کسی بھوکے کو، کسی بھی انسان کو بھوکے کو اگر وہ کھانا کھلاتا ہے، اس کے بھوک و پیاس کو مٹاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اپنا پیارا بنا لیتا ہے، اور اس سے اللہ محبت کرنے لگتا ہے۔ یہ 3-4 قسم کے لوگ ہیں، اور اللہ کے نبی نے ایک اور حدیث، ایک اور بشارت اللہ کے نبی نے، 5ویں چیز، وَلَعَنْ أَمْشِي مَعَ أَخٍ فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي الْمَسْجِدِ، یعنی فی مسجد هذا شہر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں کسی اپنے بھائی کی ضرورت کے لیے اس کے ساتھ چلا، میں اپنے کسی بھائی کی ضرورت میں اس کے ضرورت میں ساتھ چلا، مجھے یہ زیادہ محبوب ہے اس چیز سے کہ میں اپنے مسجد میں 1 مہینہ 1
کے نبی نے کہا وہ مسلمان جو کسی مسلمان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس کو اس کی ساتھ دے، اس کا ساتھ دینے کے لیے، اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ چلا اور اس کی ضرورت کو پورا کر دیا، اللہ کے نبی کہتے ہیں مجھے یہ زیادہ پسند ہے اس چیز سے کہ میں اپنی اس مسجد نبی میں ایک مہینہ اعتکاف کروں۔ یعنی اگر ایک آدمی مسجد نبی میں بیٹھ کر کے ایک مہینہ اعتکاف کر رہا ہے، اعتکاف عبادت میں گزار رہا ہے، اور دوسرا مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے میں اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اس کی پریشانی کو دور کرنے والا بن رہا ہے، اس کے آنسوؤں کو پوچھنے والا بن رہا ہے، اس کی بیٹیوں کی حفاظت کرنے والا بن رہا ہے، اس کی مال و دولت کی حفاظت کرنے والا بن رہا ہے، تو اللہ کے رسول کہتے ہیں وہ معتکف آدمی سے زیادہ ثواب کا حقدار وہ ہوگا جو سماج کا اور قوم کا اور مسلمانوں کی حفاظت اور سلامتی کے لیے تگ و دو میں لگا ہوا ہوگا۔ آج میرے بھائی بہت سے چہرے ہمارے نظام میں نظر آتے ہیں، کتنے ایسے بھائی ہیں جو کسی کو غم و تکلیف میں دیکھتے ہیں شانہ بشانہ کھڑے رہتے ہیں، ان کی بیماریوں میں دوڑتے ہیں، کسی کے گھر کوئی بیمار ہوتا ہے وہ ان کے گھروں پہ دوڑتے ہیں، ان کا حد الامکان خاموشی سے ان کی تعاون کرتے ہیں، کسی کے گھر انتقال ہوتا ہے میرے بھائیوں کو لوگ اپنی پوری دن کی مصروفیت کو ترک کر کے صبح سے شام ان کے ساتھ مشغول رہتے ہیں۔ یہ بشارت ہے اللہ کے نبی کی۔ اللہ کے نبی نے کہا ایسا انسان ایک مہینہ مسجد نبی میں اعتکاف میں بیٹھا ہو اس سے بہتر انسان یہ ہے جو کسی مسلمان کی ضرورت کے لیے اس کے ساتھ ساتھ چلا۔ کہاں ہے ہم نے دین کو صرف عبادت سمجھ لیا ہے، ہم نے دین کو صرف عبادت سمجھ لیا، صوم و صلات کو ہی سمجھ لیا ہے۔ الدین والنصیحہ اللہ کے نبی نے کہا ہے دین خیر خواہی کا نام ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے میرے بھائیوں۔ سماج کے لیے، قوم کے لیے، سوسائٹی کے لیے آپ کو اچھا بننے کی ضرورت ہے، تب اللہ کے یہاں آپ کو بنو گے۔ اور دوسری بشارت اللہ کے نبی نے کہا من قسم غیظہ ولو شاء ان یمضی یمضاه ملأ اللہ قلبہ یوم القیامہ غضبا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو کوئی انسان غصے میں آ گیا، جلال میں آ گیا، بی پی کہتے ہیں ہائی ہو گیا، غریب کے سامنے آج ہماری بی پی ہائی ہوتی ہے، مجبور کے سامنے ہماری بی پی ہائی ہوتی ہیں، اپنے سے بڑے کے سامنے ہماری بی پی بلی بن جاتی ہے۔ یہ ہم مسلمانوں کا وتیرہ ہے بھائی۔ اللہ کے نبی نے کہا من قسم غیظہ ولو شاء یمضی یمضاه، کوئی انسان غصے میں آیا، جلال میں ہوا، میں تمہاری پوری سور اکھاڑ کر رکھ دوں گا، جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا وہ اس بات پر قادر ہے کہ اس کی جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ ثم قسم غیظہ، پھر اس نے اپنی غصے کو پی لیا، وہ چاہتا تو کچھ بھی اس کے ساتھ کر سکتا تھا، اللہ کے نبی نے کہا اس نے اپنے غصے کو پی لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کیا کرے گا؟ اس کو اپنا محبوب بنا کر کے اس کے بعد ملأ اللہ قلبہ یوم القیامہ رضا، اللہ قیامت کے دن اس کے دل کو اللہ کی رضامندی سے بھر دے گا، اس کے دل میں یہ رہے گا اللہ آج مجھ سے راضی ہے، اور قیامت کے دن جس مسلمان سے اللہ راضی ہو اس کو کسی کی ضرورت نہیں، اور قیامت کے دن جس سے رب راضی نہ ہو اس کے لیے تباہی اور بربادی ہے میرے بھائی۔ جو انسان اس دنیا میں کسی پہ غصہ آیا اور جائز غصہ، آپ نے ہمیں گالیاں دی، آپ نے ہمارے اوپر ہمارے خلاف سازشیں کی، کچھ بھی کیا، ہمارے پاس طاقت ہے، قوت ہے، جو کچھ بھی چاہوں میں کر سکتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا پوری طاقت ہونے کے باوجود بھی اللہ کا یاد آ گیا، قسم غیظہ، اپنے غصے کو پی لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے قیامت کے دن اس کے سینوں کو اپنی رضامندی سے بھر دے گا۔ یہ خدا بندے آج قیامت کا منظر ہے، سب پریشان حال ہے، کوئی پسینوں میں سرابار ہوا ہے، کوئی آؤ پتہ کی سسکیاں لگا رہا ہے، کوئی جہنم میں جانے والا ہے، کوئی پریشانیوں میں گھرنے والا ہے۔ آج میں تجھ سے راضی ہوں، میں تجھ سے راضی ہوں۔ اللہ کس سے راضی ہے؟ جو اپنے اللہ کے بندوں سے، اللہ کے بندوں کے لیے دنیا میں جو آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اللہ کے بندوں کے لیے تباہی کا سبب نہ بنو، اپنے غصوں کو پی جائے۔ اور دوسری بشارت اللہ کے لیے غصے کو پینے کے بارے میں فرمایا وَسَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،
قیامت کے دن کسی کا بھید چھپے گا؟ یہ زمین بولے گی میرے بھائیوں، یہ زمین بولے گی کہ آج آپ نے پاپ کیا ہے، یہ ہاتھ بولے گا، یہ پیر بولیں گے، یہ آنکھ بولے گی، جس کو غلط نظر سے دیکھتے ہو، جس کی بات آپ نے کانوں سے برائیوں کو سنا ہے، ساری چیزیں یہ کل قیامت کے دن گواہی دیں گی۔ یہاں تک کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ شجرہ کے نیچے آپ نے بیٹھ کر کے کسی کے خلاف سازشیں کی ہوں گی، قیامت کے دن اس پیڑ کے پتے گواہی دیں گے کہ اس نے کہاں سے یہ عمل کیا۔ لیکن میرے بھائی کو ہم سب نے کیا ہے برائیاں، اللہ کے رسول کہتے ہیں جو یہ سب اس کے پاس برائیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، یہ سارے لوگ، یہ دنیا کی ساری چیزیں انسان کے راز کو کھولیں گی۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں جو کسی مسلمان پہ غصہ آیا، جلال میں آیا اور اپنا غصہ پی گیا، اس کے ساتھ کوئی ایکشن نہیں لیا، وہ آپ کے لیے کچھ کیا، آپ اس کے اوپر غصہ کر کے اس کی بگاڑ سکتے تھے، مار سکتے تھے، اس کو جیل کرا سکتے تھے، اس کی خون روزی کر سکتے تھے، لیکن آپ نے غصہ پی کر کے اس کو معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس کی راز کو چھپانے کے لیے سترہ اللہ عورت یوم القیامہ، اللہ اس کی عزت و آبرو کی اس قیامت کے دن چھپا لے گا۔ عزت آبرو ساری بچ جائیں گی، نہ پیڑ کو اللہ حکم دے گا، زمین کو اللہ حکم دے گا، کہ آپ کے اعضاء و زمانے کو حکم دے گا کہ آج اس بندے کی عزت و آبرو کو چھپا لو۔ اس لیے کل میرے بندے کی دنیا میں اس نے میرے بندے کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اس نے سلوک کیا تھا۔ آٹھواں چیز، من مشى مع أخيه حاجة حتى يقضيها له، من مشى مع أخيه في حاجة حتى يقضيها، پہلی چیز کیا ہے؟ جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی پریشانی میں اس کے ساتھ ساتھ چلا، اللہ تبارک و تعالی اس کا ثواب اس کو 1 مہینہ مسجد نبی میں اعتکاف سے زیادہ ثواب دے گا اور اللہ کا وہ محبوب بندہ بن جائے گا۔ اور یہ آخری چیز ہے من مشى في حاجة مع أخيه حتى يقضيها۔ اس کی مثال ایسے ہے، کوئی آدمی کہیں اچھے کسی کام کے لیے جانا چاہتا ہے، آپ اس کے لیے سہارا بن گئے، اس جگہ اس کو پہنچا دیے، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ پہلا والا دے گا۔ حتی یقضیہا، آپ اس کو اس تک لے گئے، اس کی ضرورت کو پورا کروا دیے، ساتھ رہے، اس کا سارا کام کیے، آپ نے اس کا پورا کام کیا، حتی یقضیہا، یہاں تک کہ اس کا پورا کام ہو گیا، شرط یہ کہ انہیں کام ہو۔ ہمارے نوجوان نہ سمجھے کہ کوئی برائی کی تباہ، نیک کام کے لیے کوئی کہا، آپ اس کو لے کر کے وہاں گئے اور وہاں جانے کے بعد اس کا وہ نیک کام کروا کر کے اس کا مکمل کروا دیے، حتی یقضیہا، مکمل ہو گیا، اس کو ہم سکون کی سانس لیا، اچھا بہت شکریہ آپ نے میرا کام کرا دیا، اچھا ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں اس کے لیے ثبت اللہ قدمہ یوم القیامہ، قیامت کی دن اللہ اس کے قدم کو ثابت قدم کر دے گا۔ کب؟ حین تزول الاقدام، جس قیامت کے دن کسی کا قدم جمے گا نہیں، حکم کی طرح سب کے قدم ایسے ہلے گے، تزلزل الاقدام، قدم رکے گا نہیں زمین پہ، قیامت کے دن سب کے اندر کپکپی داری ہوگی، دہشت کے مارے، اپنے سیاہ کاریوں کے مارے، اللہ کے غضب کو دیکھ کر کے لوگ وحشت پہ ہوں گے، قدم دھر دھر کانپ رہے ہوں گے، یہ تزلزل الاقدام، جس دن لوگوں کے قدمیں ہل رہے ہوں گی، علماء کانپ رہے ہوں گے، حاجی کانپ رہے ہوں گے، عوام کانپ رہے ہوں گے، ہر کشے بازت کانپ رہے ہوں گے، یہاں تک کہ پورے انبیاء کانپ رہے ہوں گے، سوائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجدہ میں ہوئی اس نبی کی شفاعت کے لیے سجدے میں ہوں گے۔ میرے بھائی، نبی آپ کی شفاعت کے لیے قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ آج اس نبی کی فرامین کو ہم نے اپنے قدموں سے کچلنے لگے، سارے لوگوں کے قدمیں جس دن ہل رہی ہوں گی، اس دن اس انسان قدم نہیں ہلے گا، وہ ہٹھے کٹھے انداز میں کھڑا ہوگا، جو دنیا میں کسی مسلمان کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے، اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے، اس کا اچھا کام کروانے کے لیے اس کے ساتھ چلا اور اس کا کام کرا دیا، تو
تو اللہ کے رسول کہتے ہیں قیامت کے دن اس کا قدم ہلے گا نہیں. کہتے ہیں یہ بہت کہہ رہے ہیں انہوں نے کیا کوئی کماؤں کیا اتنا ایسا اتنا اچھا ان کا کام کرا دیا, کوئی ساتھ دینے والے نہیں. آج تو پہچانتے نہیں. پردھان جی کہیں گے کہ آؤ دیکھو اتنا کام کرا دیا, آج تو وہ بھی نہیں دے رہا ہوں. میرے بھائیوں, ان ساری چیزوں سے بڑا چیز یہ ہے کہ کل قیامت کے دن جب بڑے بڑے لوگوں کے قدمیں زمب ہیلے کی زلزلوں کی طرح سے اللہ آپ کو ساری قدم کھڑا کر دے گا. ڈٹ کے کھڑے ہوں گے, لوگ پہچان جائیں گے کہ دنیا میں لوگوں کے ساتھ کام کیا کرتے تھے. اس لیے میرے بھائیوں, اپنے بھلا کے لیے, اپنی سوچ کے لیے, دنیا میں کسی سے فائدہ نہ تلاش کرنے کے لیے اپنی بھلا کر چاہتے ہیں اس کام کے لیے اپنا قدم بڑھائیں. اللہ آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے, آمین. آخری چیز میرے بھائیوں, بات لمبی نہیں کروں گا. وَأَنَّ آخر میں اللہ کے نبی نے اس نوجوان سے آتے ایک نصیحت اس کو کیا. وَأَنَّ سُوءَ الْخُلْقِ يُفْسِدُ الْعَمَلَ. میرے بھائی آپ جان لو کہ برا اخلاق یہ انسان کے اعمال کو برباد کر دیتے ہیں. كَمَا يُفْسِدُ الْخَلُّ الْعَسَلَ. جس طرح سے شہد کو ملاوٹ برباد کر دیتی ہے. شہد میں چینی ملا دیا جائے, شہد میں سکر, شہد میں گڑ ملا دیا جائے, شہد میں کوئی اور چیز ملا جائے, اب اس شہد کو آپ دوا کے لیے استعمال کرو گے, وہ شہد کام نہیں کرے گی. تو اللہ کے رسول نے کہا انسان کا برا اخلاق, بری زبان, برا کیریکٹر, برے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, یہ انسان کو ایسے ہی اس کے اعمال کو, اس کی نماز کو, اس کے روزے کو, اس کی زکات کو, اس کی نیکیوں کو اس طرح سے برباد کر دیتے ہیں جس طرح سے خالص شہد کو ملاوٹ برباد کر دیتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں, ہم نے اس حدیث میں کیا جانا, سب سے بہترین انسان کون ہے جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے. لوگ میں کوئی بھی ہو, دنیا کا کوئی انسان ہو, انسان ہونا چاہیے. یہاں تک کہ اگر کسی مسلمان سے کسی جانور کو اگر فائدہ پہنچتا ہے تو اس کا بھی اجر اس کے حق میں اللہ تعالیٰ نے. تو اللہ کے رسول نے کہا جو لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے. اور سب سے بہترین اعمال وہ ہیں جو کسی انسان کے ساتھ کسی مسلمان سے ملے تو اس کے دل میں خوشی ڈال دے. دوسری چیز کیا ہے, کسی مسلمان کے کرب کو, آہ کو, غم کو, مصیبت کو اس سے دور کرنے کا سبب بن جائے. کسی مسلمان کو قرض میں دبا ہوا ہو تو اس کو بینک کی طرف نہ لے جا کر کے اس استعمال میں اس کے ساتھ کھڑے ہو کر کے 1-1 روپیہ, 1-1 ہزار, 2-2 ہزار خاموشی کے ساتھ اس کے ساتھ اکٹھا کر کے اس کے قرض کی ادائیگی کا سبب بن جائے. میرے استاد محترم